بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈکاسٹ۔ جہاں آپ کو کوئی قرآن حدیث کی بات پیش کر کے بتائے کہ آپ غلط کر رہے ہو تو گالی دیتے ہو، کفر کا فتویٰ دیتے ہو، اس کو وہابی بول دیتے ہو۔ اس کو وہاب تو اللہ کا نام ہے، وہاب تو اللہ ہے، عبد الوہاب، وہاب کا بندہ۔ یہ تو کوئی چیزیں میچ نہیں ہوتی میرے پاس۔ پکی قبر کی ضد پر آ کر کے تم نے اس کو وہابی بول دینا، یہ تو کوئی۔ اور وہ اس پہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو عثمانیہ خلافت میں جنت البقیع پہ وہ بنے ہوئے تھے، پکی قبریں بنی ہوئی تھیں، تو پھر یہ تو حدیث جھوٹی ہے بالکل کہ قبر پہ قبر کو پکا مت کرو، قبر پہ عمارت نہ بناؤ، قبر پہ مقبر بن کے نہ بیٹھو، تو یہ حدیث تو جھوٹی ہے۔ عثمانیہ خلافت کے اندر بدعتیں جاری نہیں ہوئی ہیں کیا؟ بہت ہوئی ہیں۔ یا تو یہ حدیث جھوٹی ہے یا عثمانیہ خلافت سچی ہے، یا حدیث سچی ہے عثمانیہ خلافت میں جو کام ہوئے غلط وہ غلط ہے۔ عثمانی خلافت میں جو کام ہو بالکل غلط ہے، صوفیزم تھا، وہ صوفی تھے، اور اس کو دلیل بناتے ہیں کہ تم سے پہلے آنے والے کے غلط تھے۔ ہم کہتے ہیں ان سے پہلے آنے والے جو جن کی قبر مدینہ میں ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تھے بس۔ بات اس کے آگے میں کہہ دوں، اگر اس کے آگے میں کہہ دوں کہ رسول اللہ سے پہلے والے کے گمراہ نہیں تھے، بالکل تھے۔ آج اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کا علم لے کے یہ بات کر رہا ہے تو کیا وہ گمراہ ہے یا حق پہ ہے؟ لیکن کیا کہا جائے گا اگر آپ حق پہ آ گئے ہو تو کہ تو گمراہ ہے، تو کفر کے آ گیا۔ اور جس فیملی میں پیدا ہوئے نا اس فیملی میں ہی ہے، یہ نہیں کہ انہوں نے بھی ہجرت کری ہو، قرآن پڑھا اور سمجھاؤ کہ نہیں یار میری فیملی والے میرے باپ دادا جو اب تک کرتے آتے وہ غلط تھا، 1400 سال میں ہم نے بہت کچھ بدعت جاری کر لی ہے اور ہمارا دھرم الگ ہو گیا ہے، ہم نے تو ایک دھرم بنا لیا اس کو۔ ایک شخص نے مجھے حدیث بھیجی کہ مسلمان کے لیے حدیث کا الگ مطلب ہوتا ہے اور نان مسلم کے لیے الگ ہوتا ہے، اور اس نے بھیجا کہ دیکھو کہ اللہ کے رسول نے نان مسلمز کی قبر توڑوا دی تھی اور جو مسلمان کی تھی انہیں چھڑوا دیا تھا۔ ہے ہی نہیں نا، اگر ایسی ہے بھی تو موضوع ہے، سند ہی نہیں ہے اس کی تو، لیکن اسے دلیل بنانا، اسے دلیل بنائی جائے گی۔ آپ سے ایسی بات کری جائے آپ کیا کہو گے؟ بھائی اس کی تو سندی ثابت نہیں ہے، موضوع حدیث ہے، یہ تو مل ہی نہیں رہا۔ جس کے پاس اپنی بات ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ موضوع اور من گڑت جھوٹی تو لے کر کے آئے گا نا، جھوٹی لے کر کے آئے گا۔ لہٰذا آج کے دور میں، ٹھیک ہے، آج کے دور میں، اچھا آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اتنی بری حالت ہے، انہیں بھی دکھائی دے رہی ہے کہ ہماری اتنی بری حالت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ابھی 12 ربیع الاول کو ڈی جے لے کر کے ہماری نبی کی جو ہے گستاخی کرنے کے لیے نکلیں گے۔ ہاں گستاخی ہے یہ گستاخی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا حق پر جو ان سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی ان کے راستے سے ہٹتا ہے وہ کہتا ہے ہم ڈی جے بجائیں گے، گھوڑے نکالیں گے، ریلی نکالیں گے، اور وہ کہتا ہے سوائے ابلیس کے سب یہ کریں، باقی سب ابلیس ہے۔ اس نے نہ صرف صحابہ کی گستاخی کری ہے، اس نے محمد الرسول اللہ کی گستاخی کری ہے۔ اور یہ وجہ ہے ہمارے اوپر کہ بر صغیر کے مسلمان مسجدوں کے اندر آپس میں دستوں گریباں ہیں، آپس میں، اور سامنے والے سے تو اتنا پٹ رہے ہیں کہ میں کیا ہی بتاؤں آپ کو۔ روزانہ کے کیسز لائٹ لگانا بھی تو بدعت ہے، لائٹ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی نہیں۔ بائک چلانا بھی تو بدعت ہے، ایروپلین چلانا بھی تو بدعت ہے۔ یہ جاہلانہ سوال جواب یہ ہے، جاہلانہ سوال کا جواب سوال نہیں ہوتا، سوال کا جواب ہوتا ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے ان کے پاس کہ گاڑی چلانا بھی تو بدعت ہے۔ ابے میرے بھائی او باولے، مجھے یہ بتا کہ بائک کا تعلق اس دین اسلام سے ہے؟ ثواب سمجھ کے ان چیزوں کو کرتے ہیں۔ تم نے دین اسلام کا تعلق بنایا یا نہیں بنایا عید میلاد النبی کو؟ بنایا نا، بالکل۔ اب جو چیز اسلام میں داخل ہوگی وہ کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی۔ مجھے سیدھی سی سمپل سی بات بتائیں، خلفائے راشدین میں حضرت عمر نے جو تراویح چالو کری، الموطا امام مالک کے الفاظ ہیں کہ بہترین ہے یہ بدعت۔ تو یا تو تم اس کیٹیگری میں ہو کہ علیکم بسنتی والسنت الخلفاء راشدین المہدیین، اس میں آ جاؤ، اور اگر اس میں نہیں آ سکتے تو تم اگر کسی کو یہ بتاؤ کہ یہ بدعت اچھی ہے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے بتانے کی کہ کون سی بدعت اچھی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ جن کو اللہ کے رسول نے پروٹوکول دیا تھا وہ 4 خلفاء تھے، خلفاء راشدین 5 خلفاء تھے، امام حسن بھی خلفاء میں سے ہیں، خلفاء راشدین میں سے۔ تو اگر اس کیٹیگری میں آپ پہنچ جاؤ تو بے جھجک آپ کرو اور ہمیں بھی ساتھ لو۔ اگر اس کیٹیگری میں جا رہے ہو پھر تو ہم تمہاری بات مانیں گے، لیکن اگر نہیں پہنچ سکتے تو وہ بدعت ہے، نہیں پہنچ سکتے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نبی کا برتھ ڈے بہت بڑا مسئلہ تھا، صحابہ سے بہت بڑی چوک ہوئی ہے، منایا نہیں ہے۔ ہاں یہ بہت بڑی چوک ہے، یا وہ نیکی میں بہت پیچھے تھے،
معاذ اللہ بہت بڑی ہے جو میں بات بولنے کے لیے جا رہا ہوں. اگر آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ 12 ربیع الاول پر جشن منانا بڑا ضروری ہے اور یہ جو نہیں کرتا وہ اس نے تو اتنی بڑی گستاخی کری صحابہ کی. وہ صحابہ کو اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صحابہ نیکی کرنے میں پیچھے تھے. ہم زیادہ جانتے ہیں, ہم نے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں, ہم نے اللہ کے رسول کی زبانی تو ہم نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن ہم پہ ساری چیزیں ہیں, ہم نے قرآن کا فہم لیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت کا مطلب کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ خوشیاں مناؤ. صحابہ نہیں جانتے تھے اس کا مطلب, ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے 12 ربیع الاول کیسے منائی جاتی ہے. کچھ دن پہلے غدیر کا دن گیا ہے, تو اسی غدیر پر جب اہل تشیع نکال رہے تھے جلوس, تب یہ انہیں کہہ رہے تھے کہ تم بدعت کرتے ہو, اور آج جب یہ نکال رہے ہیں تو ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم بدعت کرو. جیسے تم انہیں بدعت بول رہے تھے ویسے ہم تمہیں بدعت بول رہے ہیں. اب جب مرچیں لگتی ہیں, مرچیں کیوں لگ رہی ہیں؟ کمنٹ جا کے دیکھو, کہتے ہیں مرچیں کیوں لگ رہی ہیں سوائے ابلیس کے, تو جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں اور ان جاہلوں کو مرچیں لگ رہی ہیں. اب تم نے قرآن کا, سنت کا, سیرت کا, صحابہ کا, سب کی تو دھجیاں اڑا رکھی ہیں تم نے. گستاخیاں کر کر کے تم باز نہیں آتے. تم سارے اپنے مطلب کی چیزیں کر رہے ہو, دین الگ کر رکھا ہے, مطلب کی چیزیں الگ کر رکھی ہیں, اور دونوں کمبائن کر کے تم نے اپنا پرسنل دین بنایا ہے. کون سا دین ہے یہ جو کہتا ہے کہ رستے کو جام کر دو؟ کون سا دین کہہ رہا ہے ایمبولینس روک دو؟ کون سا دین کہہ رہا ہے مسجد سے بھگا دو آنے والے؟ کون سا دین کہہ رہا ہے مسجد میں بیلٹیں چلاؤ؟ کون سا دین کہہ رہا ہے ڈنڈے چلاؤ؟ آپس میں لڑ کے اپنی ایسی اوقات کر لو کہ سامنے والا اتنا شیر ہو جائے کہ وہ یہ کمنٹ کرے کہ جیتا کون ہے یہ بتاؤ, مرا کون ہے یہ بتاؤ, اچھا ہوا ان میں لڑائی ہوئی, اچھا ہوا مسلمان پٹا, دوسرے کو چٹکارے کے فل مجھے تو. بر صغیر میں یہ ہوتا ہے, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, یہ 3 ایسے کانٹیننٹ میں اس ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ فرقہ واریت ہے. اس سے زیادہ فرقہ واریت بر صغیر کے اندر پہلے تو کبھی نہیں ہوئی, جتنی اب یہ 100-150 سال کے اندر ہوئی ہے نا, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے. اس ٹائم اگر میں ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں, اہل سنت والجماع جو اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں, حالانکہ وہ ہے نہیں پھر بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں, اگر اس کی طبیعت خراب ہوئی, اسے بھاگے جلدی میں ڈاکٹر کے جانا پڑا, اور ڈاکٹر وہاں بھی نکلا, اپنا علاج کرائے گا یا وہاں سے چھوڑ کے بھاگ جائے گا؟ چھوڑ کے بھاگ جانا چاہیے ویسے, لیکن کرائے گا علاج. کیوں کرا رہا ہے؟ جس کا ذبیحہ حلال نہیں تمہارے بقول بزرگ کے مطابق, اگر وہ 100 بار بھی اس پہ کاٹے اور بسم اللہ کا نام لے, اللہ کا نام لے, اور اس بکری کو کھلا دو, تو تم پہ وہ بھی حلال نہیں, اس سے تو علاج کرانے پہنچ گیا. ہاسپٹل کے جا رہے ہیں تو مزار جائے نا, مزار شریف جا کے بزرگ شریف سے جو ہے علاج شریف کروائیں. نہیں, وہ کیوں؟ تو لہٰذا حالت اتنی زیادہ خراب ہے, حالت اتنی زیادہ خراب ہے مسلمان امت کی. اگر اب بھی مسلمان امت یہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, اپنے اختلافات اپنے پاس رکھو, جو آپ کے پاس دلیل ہے قرآن اور حدیث سے آپ قرآن کا فہم حاصل کریں, قرآن کی تعلیم حاصل کریں, رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق آپ زندگی گزاریں, بس. اور اگر دوسرا کوئی فرقے کا بندہ ہے اس کا احترام کریں, اس کا احترام کریں. آپ سے کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے کہ آپ ایسا کرو یا ویسا کرو, آپ کو بس بات بتائی جاتی ہے, اگر وہ بات ثابت ہے تو آپ لے لیں, اگر ثابت نہیں ہے تو دیٹس آل, آپ اسے بتا دیں کہ بھائی یہ چیز ثابت نہیں ہے, دیٹس آل, ختم. لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.